خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی آبیاری میں جہاں مرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حصہ ڈالا ہے، وہاں خواتین صحابیات نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ رہتی دنیا تک ان خواتین کی مثال نہ ملے گی۔ انہی خواتین میں سے ایک خاتون کا تذکرہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں قدم رکھا تو اپنے سامنے آہٹ سنی، پھر اچانک مجھے غمیصہ بنت ملحان اپنے سامنے نظر آئیں، اور قدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا کس کے آہٹ ہے؟ فرمایا بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اور جنت میں ایک محل دیکھا تو میں نے پوچھا کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ قریشی جوان کا ہے۔ میں سمجھا میرا ہے، پھر بتایا گیا نہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، آج کی شخصیت جن کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں خاتون صحابیہ ہیں، جن کا نام غمیصہ بنت ملحان ہے۔ ان کی کنیت ام سلیم ہے، جس سے مجمع اصحاب میں شہرت رکھتی ہیں۔ انصار کے مشہور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تعلق ہے۔ والد کا نام ملحان یا ملحان بن خالد ہے، اور والدہ کا نام ملیکہ یا انیقہ بنت مالک ہے۔ والد نے بھی صحبت پائی ہے اور اسلام کے لیے بئر معونہ کے واقعہ میں جان دی ہے، اور والدہ بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ بھائی حرام بن ملحان بھی بئر معونہ کے قضیے میں شہید ہوئے تھے، اور شہادت کے وقت تاریخی جملہ کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ام سلیم مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اور برا بن مالک کی والدہ ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ کبھی خالی واپس نہ کرے گا۔ ام سلیم سلمہ بنت زید کی پوتی تھی جو عبد المطلب کی والدہ تھی۔ اس بنا پر ام سلیم رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خالہ بھی مشہور تھی۔ پہلے مالک سے نکاح ہوا جو اپنے آبائی مذہب پہ رہنا چاہتے تھے، اور ام سلیم تبدیل مذہب کا مطالبہ کرتی تھی اور بیٹے انس کو بھی دین کی باتیں سکھاتی تھی، جس پر باپ کو غصہ آتا تھا۔ اسی کشیدگی کی وجہ سے دونوں میں جدائی ہوئی۔ ام سلیم ہجرت نبی علیہ السلام سے قبل ہی مسلمان ہو چکی تھی، تو مالک ناراض ہو کر شام کے ملک چلے گئے، جہاں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، جس کی تفصیل میں پچھلی ویڈیو میں کچھ عرض کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ابو طلحہ تمہارے بتوں کو تو فلاں قبیلے کے لوگ تراشتے ہیں، اگر تم انہیں آگ لگا دو تو جل جائیں گے اور اپنا دفاع نہ کر پائیں گے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہو گئے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور بت پرستی چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ام سلیم اپنے بیٹے انس بن مالک کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور کہا میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ اسی زمانہ میں آپ علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کو جو بھائی بھائی بنایا، اس کے لیے جو مجمع جمع ہوا تھا وہ ام سلیم ہی کے مکان میں جمع ہوا تھا۔ غزوات میں نہایت جوش سے حصہ لیتی تھیں۔ آپ علیہ السلام ام سلیم اور انصار کی دوسری چند عورتوں کو غزوات میں ساتھ رکھتے تھے، جو لوگوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کا کام کرتی تھیں۔
حنین اور احد میں ایک خنجر ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام کے پوچھنے پہ کہنے لگیں یہ اس لیے رکھا ہے کہ کسی حملہ آور کافر کا پیٹ پھاڑوں گی۔ 5 ہجری میں آپ علیہ السلام نے زینب سے نکاح کیا رضی اللہ عنہ۔ اس موقع پر ام سلیم نے ایک مالیدہ کی خاص ڈش بنا کر حضور علیہ السلام کے لیے بھجوائی اور کہا ان سے کہنا حقیر سا ہدیہ ہے، قبول فرما لیں۔ 7 ہجری میں خیبر سے واپسی پر حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ بھی خیبر میں شریک تھیں، اس لیے واپسی پہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کے لیے سجانے اور سنوارنے کا کام بھی انہوں نے سر انجام دیا۔ اکثر آپ علیہ السلام ان کے گھر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور یہ آپ علیہ السلام کے لیے چمڑے کا بستر لگاتی تھیں۔ ایک روز آرام فرماتے فرماتے اچانک آنکھ کھلی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا ام سلیم اپنے ایک بوتل میں حضور علیہ السلام کا ٹپکنے والا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا؟ تو کہنے لگیں آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں، اپنے عطر میں ملاؤں گی۔ صحیح بخاری شریف میں ان کا ایک بہت نصیحت آموز قصہ لکھا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا ابو طلحہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو عمیر یا عبداللہ رکھا گیا۔ ابو طلحہ کام کاج کے لیے نکلنے لگے تو بچے کا سانس پھول رہا تھا، طبیعت خراب تھی۔ واپسی ہونے سے پہلے بچے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے سوچا میرے شوہر ابو طلحہ دن بھر کے تھکے ماندے مکان پر آئیں گے اور بچے کے انتقال کی خبر سن کر نہ کھا پائیں گے نہ آرام کر پائیں گے، اس لیے انہوں نے بچے کو غسل دے کے کفن پہنا کے دوسرے کمرے میں لٹا دیا اور خود عام روٹین کی طرح روزانہ کی ترتیب کی طرح کھانا بنایا، پھر خوب بناؤ سنگھار کر کے شوہر کے آنے کا انتظار کیا۔ جب رات ابو طلحہ واپس آئے تو پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگیں اب سانس ٹھہر گیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے، فوراً کھانا پیش کیا، انہوں نے کھا لیا، پھر بیوی کے بناؤ سنگھار کو دیکھ کر بیوی میں رغبت کی جس کے لیے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے خود کو مہیا کیا۔ جب صبح مسجد جانے لگے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ سے پوچھا مجھے بتائیے اگر کوئی ہمارے پاس اپنی امانت رکھوائے اور وقت آنے پہ اپنی امانت واپس لے لے تو ہم اسے واپس دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یقیناً انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کہنے لگیں ابو طلحہ ہمارا بچہ اللہ کی امانت تھا جو اللہ نے واپس لے لیا۔ ابو طلحہ جاتے ہوئے بچے کی نعش کو لے گئے رضی اللہ عنہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دفن وغیرہ سے فارغ ہو کر حضور علیہ السلام کو یہ سارا ماجرا اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کا صبر بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس رات کی صحبت میں اللہ برکت ڈالے۔ یہ دعا دی تو اس دعا کی برکت سے اسی رات ام سلیم کو حمل ٹھہر گیا اور ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ تجویز فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کے صبر کے طفیل اللہ نے اس بچے کی اولاد میں 9 بڑے بڑے حفاظ اور مفسرین پیدا فرمائے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے 14 حدیثیں روایت کی ہیں۔ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے ان کی احادیث پہ اتفاق بھی فرمایا ہے۔ سامعین، اگر بات کی جائے ان کے انتقال کی تو ان کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا ہے۔ یہ کچھ احوال تھے ام سلیم کے جو مختصراً میں نے عرض کیے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کے توفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور یہ آداب اور یہ ایٹیکیٹس ہماری گھر کی عورتوں کو بھی نصیب فرمائے اور بلا استحقاق ان لوگوں کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك
وهم منارات الوفا تنجي من المهالك وهم منارات